بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تلاش نیوز پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ حسب سابق ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی انصاف چودھری صاحب۔ ان سے ہم پوچھیں گے کچھ سوالات۔ موضوعات کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن اس میں سے دو چار جو بڑی سرخیاں ہیں آج کی خبروں کی، ان پر اور کچھ معاملات ہیں ان پر بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے تو انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو بہت بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اس کی یہ جنگ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کہتے ہیں کہ جنگ میں جو ہے نا سب کچھ جائز ہوتا ہے، تو ہر چیز کو انہوں نے جائز بناتے ہوئے کیا تماشا مچا رکھا ہے، اس پر بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کیسے پیش کیا، کیا وہ چاہتے ہیں، اس پر بات چیت کریں گے۔ پھر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہاں کہا جی کے الیکشن کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ ایک تو دو صوبوں میں جو نا امن و امان کا مسئلہ ہے، پھر شدید سردی ہے، اس سردی کی وجہ سے جو نا لوگوں کو بڑی مشکلات ہوں گی، اس لیے الیکشن جو نا وہ آگے جانے چاہیے، یہ ان کی خواہش ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ 17 ارب روپے الیکشن کمیشن کو جاری کر دیے گئے ہیں الیکشن کے لیے، یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ لاہور میں مرکزی آفس جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا عدالت کے حکم پر کھلا، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے پولیس نے وہاں پہ حلہ بول دیا اور اس دفتر کو بند کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس طرح کے موضوعات۔ سب سے پہلے چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ چوہدری صاحب آپ کے بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ چوہدری صاحب پہلے شروع کر لیتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن۔ جی، اس پہ بڑا واویلا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن پہلے ہوئے تھے ان کو ریجیکٹ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ آپ فوری طور پہ نئے الیکشن کروائیں۔ پھر انہوں نے نئے الیکشن بھی جو کروائے ہیں ان پر بھی اب جو ہے نا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور اکبر ایس بابر جو ہے انہوں نے تو باقاعدہ جو ہے نا اس کو چیلنج بھی کر دیا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ الیکشن درست نہیں ہے؟ تاج صاحب گزارش ہے اس میں صرف اتنی میں آپ کو کروں گا کہ ایس اکبر بابر نے اس کو الیکشن کو جو ہے نا چیلنج الیکشن کمیشن میں بالکل کر دیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی جو دیگر جماعتیں ہیں جس میں پاکستان پیپل پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور دیگر اور بھی جماعتیں، انہوں نے بھی اس انتخابات کے اوپر اپنے خدشات کا ظاہر کیا ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ جو طریقہ کار ہے، جو ضابطہ اخلاق ہے، اس کے مطابق نہیں کروائے گئے، اور اس پر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے۔ اور سب سے جو خوشان بات ہے، آج سے اس الیکشن کو ہوئے تقریباً 4-5 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ایس اکبر صاحب نے ان الیکشن کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا ہے، لیکن ابھی تک ان کو اس طرف سے کوئی رسپانس جو ہے نا وہ ملا نہیں ہے۔ اب یہ الیکشن چیلنج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا، لیکن یہ الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن کے کہنے پر منعقد ہوئے، اور اس میں گور علی خان صاحب کو جو ہے وہ پارٹی چیئرمین انہوں نے نامزد کیا ہے۔ تو میرے خیال میں تو یہ الیکشن جو ہے ضابطۂ اخلاق اور قانون کے مطابق ہوئے ہیں، ان کو اب مزید جو ہے نا وہ خرابی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں آلریڈی جو ہے وہ الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ آنے والا ہے، اور الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں۔ تو جی بالکل چوہدری صاحب، الیکشن ایکٹ 17 جو ہے 2017، اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، وہ اپنے انٹر پارٹی الیکشن جو ہے نا اپنے منشور کے مطابق کروائیں۔ ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو انتخاب ہوا ہے وہ پرچیوں پہ جو ہے نا سلیکشن ہوئی ہے، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا سلیکشن ہوئی ہے، کوئی پرچیوں پر چیئرمین بننے والے، کوئی شاہی احکامات پر چیئرمین بننے والے، کبھی کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز پر اعتراضات نہیں اٹھائے گئے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات جو ہیں وہ بالکل اسی طرح ہوئے ہیں جس طرح باقی پارٹیوں کے ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا ان پر اعتراض اٹھایا گیا، لیکن انہوں نے پھر جو ہے نا الیکشن کروا دی ہے، لیکن اس کے باوجود سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ اپنے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کو پتہ ہے اس وقت خیبر سے کراچی تک 70% سے زائد جو ہے وہ میجارٹی جو ہے عوام کی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور باقی جو 30% لوگ بنتے ہیں، تعداد ان کی بنتی ہے، وہ باقی تمام جماعتوں میں جو ہے نا وہ تقسیم کر دیے جائیں تو وہ جو ہے نا ان کی مقبولیت ہے یا اس طرح۔ تو اسی لیے یہ جو ہے نا اپنی سیاسی بقا کی جنگ، اس میں ہر چیز جو ہے نا انہوں نے جائز قرار دی ہے۔ اچھا جو اس انٹرا پارٹی الیکشن اب چیلنج ہو گئے ہیں، اب ان کی آگے کیا صورت بنتی ہے یہ تو ایک الگ بات ہے۔ دوسرا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ جنگ میں جس طرح کہتے ہیں سب کچھ جائز ہوتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی ہر چیز جائز کر رکھی ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان کا جو نکاح ہے اس کو جو ہے نا ایک ایسے بھونڈے طریقے سے پوری قوم
کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ٹیلی ویژن اسکرینوں کے سامنے ہماری چھوٹی بچیاں، بہنیں، مائیں سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اور ایک طرفہ تماشا بنا ہوا. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اس پر تو میرے خیال میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو زبان استعمال کی گئی ہے نہیں چوہے صاحب، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی اگر بات ایسی میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سر عام نہ اچھالے. میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں اسی کے اوپر آ رہا تھا. گزارش یہ ہے کہ میں نے اسی وجہ سے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں اس جو بھونڈے طریقے سے جو اس وقت اس پر بحث ہو رہی ہے، اور جو بیان حلفی جو دیا گیا ہے عدالت میں بشرا بی بی اور مانیکا کا جو سرونٹ ہے، نوکر ہے، اس کی جانب سے، اور اس میں انہوں نے اتنے غلط الزامات لگائے کہ ہمیں وہ دہراتے بھی شرم آتی ہے. کیونکہ یہ پروگرام ہماری مائیں بھی دیکھتی ہیں، بہنیں بھی دیکھتی ہیں، ہمارے والدین بھی دیکھتے ہیں. اسی طرح اخبارات بھی جو ہیں وہ سارے لوگ اخبارات میں پڑھتے ہیں. اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، آپ بڑے پرانے صحافی ہیں، جس وقت کسی وقت آپ کرائم کے رپورٹر فائل کرتے تھے تو آپ کسی خاتون کا نام جو ہے وہ پورا نہیں لکھتے تھے. اس خاتون کا جو پہلا نام کا عدد ہوتا تھا یا انسا ہوتا تھا وہ آپ لکھا کرتے تھے. مثال کے طور پہ اگر کوئی خاتون فرزانہ ہے تو صرف آپ اس کا نام فے لکھتے تھے. یہ تھا اس کا پرنٹ میڈیا کا جو ضابطہ اخلاق تھا. لیکن آج ہم تمام ضابطہ اخلاق بھول کر ایک بھونڈے طریقے سے جو ہے نا ایک جو لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں، اسپیشلی عمران خان ان کی مثال. حالانکہ یہ ان کا ایک نجی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو خبرات میں چھپنا چاہیے، نہ پرنٹ میڈیا پہ، نہ الیکٹرانک میڈیا پہ آنا چاہیے. ہم اس دیکھیں نا، وہی خاور مانیکا جو ہے وہ ان کو انتہائی نیک اور پاک باز خاتون قرار انہوں نے دیا، اور ان کی پاک بازی کے جو نترانے گاتے رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی جب میں نے طلاق دی، عدت پوری ہوئی، اس کے بعد پھر عمران خان نے نکاح کیا. اور 2 دن پہلے آپ نے دیکھا عمران خان کا جو ایک بیان ہے وہ بھی جیل سے آیا ہے کہ میں قرآن پاک پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو اس دن دیکھا جب ہمارا نکاح ہوا یا ہماری شادی ہوئی. تو یہ اس طرح کے معاملات جو نا ان باتوں کے باوجود جو ہے نا عوام میں اچھالے جا رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک طرف جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جو نا مسلم لیگ نون انہوں نے یہ جو گٹر کھولا ہے، یہ ماضی میں ابھی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جو صاحب آپ کو پتہ ہے جی کہ ہوائی جہاز سے جو نا محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصاویر جو نا وہ چھپے ہوئے پوسٹر تھے وہ بھی گرائے گئے ہیں. تو یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی جو ہے وہ دوسروں کی خامیوں پر نہیں بلکہ اپنی خوبیوں کے سہارے پر جی جاتی ہے. لیکن اس کے بالکل الٹ جو ہے نا مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں، لیڈرشپ ہے، وہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنی ان کی خوبی تو ہے کوئی نہیں ہے. 16 ماہ کی حکومت کر کے گئے ہیں، عوام کو بجائے کچھ دینے کے ان پر بوجھ لاد کر چلے گئے ہیں، اور بھی ان کے پاس جو ہے نا ایسا کچھ نہیں ہے اپنی کارکردگی جو عوام کے سامنے لے کے جا سکیں. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے جو پاپولر لیڈر ہیں، خاص طور پہ عمران خان ایک ہی لیڈر ہے، وہ عوام میں انتہائی پاپولر ہیں، ان کو جو ہے نا ڈیگریڈ کر کے، ان کو بدنام کر کے جو ہے نا اس کے سہارے جو ہے نا ان کی بدنامی کے سہارے یہ اوپر آ سکیں. تو اس اب کیا کہیں گے؟ طاہر صاحب دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ آپ نے بڑی تمہید کے ساتھ یہ ساری باتیں کہہ دی ہیں، اور اس وقت جو صورتحال آپ کے ملک میں بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب ہو یا اس کی جماعت ہو، وہ زیر تاب ہے، اور ان کے اوپر ہر طرح کی جو ہے نا وہ پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں. ان کو کھل کر جو ہے نا کسی قسم کا بھی موقع نہیں دیا جا رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھونڈے طریقے کے ساتھ ان پر تنقید جو ہو رہی ہے، اسپیشلی ان پر، ان کی مسز پر، کہ یہ جو نکاح ہوا ہے یہ غیر شرعی نکاح ہے اور یہ عدت پوری نہیں کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں ان معاملات کو جو ہے نا اچھالنے سے ان لوگوں کی اپنی بدنامی ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس پر عمران خان صاحب پر یا بشرا بی بی کا کوئی فرق پڑ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو بھونڈا طریقہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے. جی جو صاحب، یہ جتنا بھی گند اچھالا جا رہا ہے ہوا میں اڑ کے واپس پھر اس ہوا کے رخ پہ جو نا وہ واپس ان کے اپنے منہ پہ پڑ کے نا ان کا منہ اپنا گندا کر رہا ہے جو اچھال رہے ہیں. بہرحال یہ معاملات جو نا ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ جو نا اس طرح کے معاملات جو نا نہ اچھالے جائیں، یہ گٹر بند کیے جائیں. اچھا جو صاحب، کل جو نا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. شنید ہے کہ انہوں نے نواز شریف سے جو نا یہ چھوٹی لینے کی کوشش کی ہے، اور شاید دے بھی دی گئی ہے کہ اگلا صدر جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے. اس ملاقات میں مزید کیا ہوا، اور کیا یہ جو میں نے بات کی ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا کہیں گے؟ جی طاہر صاحب دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ کو جو ہے نا انتخابات جو آپ کے ملک میں اناؤنس ہو چکے ہیں
اس میں اس کو بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے, بڑا ڈر محسوس ہو رہا ہے کہیں ہم انتخابات ہار نہ جائیں اور جو مطلوبہ ہمیں سیٹیں ریکوائرڈ ہیں شاید وہ ہم پوری نہ کر سکیں, جس کی وجہ سے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں. اور یہ اتحاد جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل کر لیا ہے, جس کا برملا اظہار بھی ہو چکا ہے, جبکہ انہوں نے کہا ہے جو صاحب ایم کیو ایم اور باپ پارٹی جو ان کے ساتھ دو, اور یہ تیسرا اتحاد ہے غالباً. جی یہ تیسرا اتحاد ہے, بالکل ایم کیو ایم کا اور باپ کا اتحاد آلریڈی پہلے ہو چکا ہے اور یہ تیسرا اتحاد ہو گیا ہے. وہ ان کی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے الیکشن میں سیٹس حاصل کریں, اور جس کی وجہ سے انہوں نے اس مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریزیڈنٹ کی صدر پاکستان کے عہدے کی بھی آفر کی ہے, جس پر میرے خیال ہے انہوں نے بھی اگر راضی ہونے کا اشارہ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ٹھیک اگر آپ مجھے صدر پاکستان منتخب کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بالکل تعاون کرنے کو تیار ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اتحاد ہو جاتا ہے تو یہ اتحاد جو ہے اس پہ کو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ساری مقبولیت بھی ملے گی اور اس سے کافی ساری مسلم لیگ کو فائدہ بھی پہنچے گا. بالکل صحیح ہے جو صاحب, ایم کیو ایم, باپ پارٹی اور اب یہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام جو ہے ان کے ساتھ اتحاد اور مزید بیساکھیاں بھی یہ حاصل کریں گے. ان بیساکھیوں کے باوجود نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ انتخابات کسی نہ کسی طرح جو نا ٹل جائیں, 8 فروری سے آگے چلے جائیں, اپریل میں, مئی میں یا اس سے بھی آگے. تو اس حوالے سے پھر مولانا فضل الرحمان نے ان کی ہم منوائی کرتے ہوئے کل جو ہے نا ایک بیان دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی مخدوش ہے اور وہ ایسی ہے کہ ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے. پھر انہوں نے دوسری بھی باتیں کی ہیں, سردی کا ذکر کیا ہے کہ سردی بڑی شدید ہوگی تو یہ بھی جو ہے نا الیکشن پر اثر انداز ہوگی. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ یہ بات جو آپ نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کی جس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو یہ بات بھی اسی ملاقات کے اندر طے ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے اس الیکشن کو کم از کم جو ہے نا آگے کھینچ کے 1 مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے آگے لے جایا جائے, تاکہ ہم اپنی جو پوزیشن جو اس وقت ہماری پی ٹی ایم حکومت تھی, ان کے بھائی کی حکومت تھی, اس نے خراب ہو گئی ہے. مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہے نا بڑے پریشان ہیں اور انہوں نے ایکا کر رکھا ہے کہ جس وقت ہمیں ووٹ مانگنے آئیں گے تو ہم ان کو اپنے بچوں کی جو ہے وہ فیسوں کی جو ہے ڈائریاں دکھائیں گے یا فیسوں کی جو پرچی ہوتی ہے وہ دکھائیں گے, بجلی کے بل دکھائیں گے, آٹا جو ہمیں جس بھاؤ مل رہا ہم وہ چیزیں ان کو دکھائیں گے. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ الیکشن ڈلے ہو جائیں اور عوام جو ہے نا یہ تھوڑا سا ان کے ذہن میں نقش جو چھوڑ کے مہنگائی چھوڑ کے وہ تھوڑا سا متھم ہو جائیں. لیکن چوہدری صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح یہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ الیکشن آگے چلے جائیں, اپریل میں, مئی میں, یا آپ سال ڈیلے کر لیں یا 2 سال کہہ لیں, 2 سال ڈیلے کر لیں الیکشن, 2 سال کے باوجود بھی جو ہے یہ نواز شریف جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ الیکشن جیت سکیں, فیئر اینڈ فری الیکشن اگر ہوں تو؟ دیکھا تھا طاہر صاحب 2 سال کا تو مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ 2 سال بعد کیا حالات ہوتے ہیں, لیکن آج کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بالکل کلیئر اور کرسٹل کلیئر ہے کہ اس میں آپ ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اتحاد در اتحاد کرتے جا رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اکیلی جماعت ہے اور اکیلی جماعت جو ہے نا وہ ان کا مقابلہ کرے گی. اور ان کو پچھلے دنوں ہمارے چند دوستوں نے عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی ہے, جس میں انہوں نے یہ برملا اس چیز کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ میں یہ الیکشن جیتوں گا, کیونکہ عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اس کے چیئرمین کے ساتھ اسی طرح کا اظہار محبت کرتی ہے جو آج سے چند دن پہلے تھا یا گزشتہ مہینوں سے پہلے تھا. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی ہے. جی جی بالکل. یہ بلکہ جو صاحب آپ کو بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی کچھ ہفتے پہلے جو ہے نا حکومت کی طرف سے بھی جو ہے خفیہ کچھ سروے کروائے گئے ہیں مختلف علاقوں میں, 4 صوبوں میں. تو ان کا رزلٹ بھی جو ہے نا ان کے سامنے آئے ہیں, وہ دیکھ کے حیران رہ گئے ہیں کہ 70% سے کسی طرح کسی جگہ پر کم مقبولیت نہیں ہے عمران خان کی. یہ سارے حالات و واقعات جو ہے نا ان سے نواز شریف اور ان کی پارٹی کے دیگر جو لیڈران ہیں وہ بھی آگاہ ہیں, آصف علی زرداری جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی آگاہ ہیں, سب لوگ اس جو نا مقبولیت سے آگاہ ہیں. جی جی. تو اسی لیے جو نا یہ چاہتے ہیں. اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے, اس کی تائید کی ہے وزیر داخلہ جو ہیں سرفراز بگٹی نے کہ بھئی ہاں جی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اسی طرح کے حالات ہیں. اور اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے, کیا اس کا مطلب آپ لیں گے کہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے, ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے کہ انتخابات کسی طرح آگے جا سکیں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ حکومت بھی جو ہے وہ چاہتی ہے
कि या नहीं चाहती है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो निगरान हुकूमतें हैं वो बिल्कुल चाहती हैं। और आपके सामने इस वक्त शायद आपको पता होगा कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, उस जो 3 महीने के लिए निगरान हुकूमत आती है, 3 महीने के अंदर अंदर उससे इलेक्शन करवाने होते हैं। लेकिन आज आपको इस बात का बिल्कुल मैं क्लियर बता दूं कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसको तकरीबन 8 से 10 माह हो चुके हैं और वो इसे अपने काम करी। और यही पोजीशन अब जो वफाक में है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं, अप्रैल तक चले जाते हैं, तो हमें हुकूमत करने का मौका मिल जाएगा। इस वक्त वो लोग हुकूमत में और हुकूमती मज़े उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि ये तायद उन्होंने की है। बाकी जो 2 सूबों के हालात नो डाउट मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ख़राब है। दहशतगर्दी हमारे मुल्क में फिर सर उठा रही है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरा दहशतगर्दी कि इसको हम सामने रख के इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। सर्दी की जो उन्होंने बात की है, क्या सर्दी में आवाम अगर वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन जाएंगे तो उनको ठंड लग जाएगी? जी मैं उधर ही आ रहा था। गुजारिश है कि देखें, गुजारिश है कि वोट डालने के लिए जब आप घरों से निकलते हैं तो आप, मेरा मतलब है कि कोई ऐसे बात नहीं है, वैसे भी तो आप लोग घरों से निकलते हैं, अपने काम काज के सिलसिले में घरों से निकलते हैं, अपनी जो तालीम के लिए घरों से निकलते हैं, बच्चे एजुकेशन के लिए अपने घरों से निकलते हैं। तो वोट डालने के लिए तो मैं समझता हूँ कि बड़े लोगों ने जाना होता है 18 साल। ये बहाना दुरुस्त नहीं है, तो ये बहाना जो है बिल्कुल सही है। अच्छा जो साहब, ये एक तरफ ये बात हो रही है, सरफराज भुगती जो है वो भी इसकी तायद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ना इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए इलेक्शन की मद में जो है ना जारी कर दिए गए हैं। अब 14 करोड़ रुपए जो है ना वजारत ख़जाना ने कहा जी कि वो जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ना इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाएंगे, जो जिससे वो जो है ना पोलिंग अमले को उनके जो वाजबात हैं वो अदा करेगी। तो ये कुछ गुम की कैफियत है। एक तरफ जो है ना नवाज शरीफ और उनके हवारी जो है वो इलेक्शन के डिले होने की बात कर रहे हैं, फिर हुकूमत के जो अहम तरीन वज़ीर दाखिला वो भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इलेक्शन के लिए पैसे जारी हो रहे हैं, रकम जो है मतलूबा रकम वो जारी हो रही है। तो ये गुम की कैफियत है, ये असल में है क्या जो साहब? सर जी असल में गुम की कैफियत नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन ने अदा करना होता है। अगर इलेक्शन कमीशन ये प्रोसेस अदा ना करे, पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी ख़जाना को अपने ऑफिस में बुलाकर फ़ंड जो है वो उनसे मांगे थे, और जिस पर सेक्रेटरी ख़जाना ने उनको उम्मीद दिलवाई थी कि हम 2-4 दिन तक आपके फ़ंड जारी कर देंगे, और आज ये आपके सामने फ़ंड जारी हो चुके हैं। ये सारी इलेक्शन की तैयारियाँ हैं। इलेक्शन कमीशन मौलाना फजल रहमान के कहने के ऊपर या भुगटी के कहने ऊपर या नवाज शरीफ के कहने पर इलेक्शन रोक नहीं सकता, क्योंकि वो पाबंद है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएँ। हालांकि ये 90 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन सर इसमें आप देखें सदर पाकिस्तान की भी मुशावरत आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे, और मेरे ख्याल में ये इलेक्शन अब किसी सूरत में रुकने वाले नहीं है। इलेक्शन फंड जारी हो चुके हैं, बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो भी इंशाल्लाह एक रह गया, शेड्यूल रह गया, वो भी चंद दिनों का मैंने अनाउंस हो जाएगा, और 8 फरवरी को आपके मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर ये इलेक्शन मुनसफाना और ईमानदाराना होते हैं तो आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल सही है जो साहब, इलेक्शन की तैयारियाँ जारी हैं। दूसरी तरफ जो है ना दीगर जमातें तो आज़ाद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि हम पहले भी अपने कई प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि उसको कोई मीटिंग करने की, जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है। अब 2 दिन पहले लाहौर में, 2 या 3 दिन पहले गालबन मरकज़ी ऑफिस जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो अदालत के हुक्म पर वो खुला, वहाँ पे लोग आए, लेकिन उसके फ़ौरन बाद 1-8 दिन के बाद ही जो ना पुलिस ने धावा बोला और दफ्तर फिर बंद कर दिया। क्या वजह हो सकती है, और क्यों ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो ना तहरीक इंसाफ को करने की इजाज़त नहीं दी जा रही? जो साहब सर ये कोई नई बात नहीं है, ये का बात अब बड़ी पुरानी हो चुकी है मेरे हिसाब से, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना तो खुल के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जा रही है, ना ही तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कोई रैली मुनक्कद करने की इजाज़त दी जा रही है, ना ही उनको दफातर खोलने की इजाज़त दी जा रही है। जिस वक्त भी वो किसी जगह पे कोई दफ्तर खोलते हैं वहाँ पर इंतज़ामिया पहुँच जाती है और वहाँ उनके दफातर को बंद कर दी जाते हैं, या अगर कोई आप जलसा करते हैं तो उसके बावजूद आपको वहाँ पर रुकावटें खड़ी कर दी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ सर खौफ है, और इसको इलेक्शन में कहीं तहरीक इंसाफ जो है ना वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ले, और तहरीक इंसाफ को जो है ना वो तोड़ा जा रहा है, और इस पर अभी तक कोशिशें जो हैं वो हो रही हैं, और मेरे ख्याल में ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें ये अपना नुकसान करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा जो साहब, दानियाल अजीज़ जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं। वो जिस तरह कहते हैं ना कि लावा पक कर तैयार हो चुका है, ये बम फटने वाला है, उन्होंने कहा जी मैंने सारा कट्ठा चट्ठा तैयार कर लिया, और वो ये जितनी महंगाई है ख़ास तौर पे इस पर बात कर रहे हैं कि इस महंगाई की ज़िम्मेदार जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। एहसन इकबाल को और मरियम औरंगज़ेब को उन्होंने ख़ास तौर पे जो ना बड़ा लताड़ा है। तो ये इन्होंने कहा जी कि मैं कट्ठा चट्ठा तैयार किया हुआ है, मैं मुनासिब वक्त की जो ना इंतज़ार है मुझे,
وہ غالباً دیکھ رہے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے نا ان کا اجرا ہو جائے تو اس کے بعد یہ لوا جو ہے نا ایک دم پھٹ کے سامنے آ جائے گا. اس سے پہلے آپ نے شاید خاقان عباسی کو دیکھا، وہ الگ ہو چکے ہیں، 24 سال پہلے ہی الگ ہیں. اور ان کے اندر جو ہے نا اندرونی صفوں میں بھی بڑا انتشار پایا جاتا ہے، جس کی ایک مثال جو ہے نا یہ کھل کر سامنے آنے والی ہے دانیال عزیز کی. اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ جی طاہر صاحب، گزارش ہے کہ دانیال عزیز اور احسن اقبال کا آپس میں جو جھگڑا ہے وہ مہنگائی کے اوپر ہوا ہے. دانیال عزیز نے الزام لگایا ہے کہ آپ کے اپنے دور اقتدار میں جو پی ڈی ایم کا دور اقتدار تھا اس میں آپ نے مہنگائی کی ہے اور جس کے ذمہ دار آپ ہیں. اصل میں یہ بات، یہ تو سامنے یہی آئی ہے، مہنگائی کی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ٹکٹ جو ہے نا احسن اقبال چاہ رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اور دانیال عزیز چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے جو ہے نا ٹکٹ جو ملے ہمیں جو ملے. کل اس سلسلے میں لاہور میں اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے، جس میں شہباز شریف صاحب بھی تھے، ساغ ڈار صاحب بھی تھے اور احسن اقبال صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور ان چند چیزوں سیٹوں پر جو جھگڑا ہے اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. اور یہ جو جھگڑا ہے یہ اپنے بچوں کو آگے لے کر آنے کا سارا معاملہ ہے. باقی یعنی چوہی صاحب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ دانیال عزیز جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ دیا جائے، ورنہ وہ یہ جو کٹا چٹا تیار ہے یہ اس کو سر عام پھوڑ دیں گے. بالکل آپ کی بات درست ہے جی. وہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو ٹکٹ دیا جائے. اگر ان کے بیٹے کو ٹکٹ نہ ملا تو وہ پاکستان مسلم لیگ سے علیحدہ ہو جائیں گے، اور جتنا بھی معاملات ہیں وہ جیسے ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کے ذمہ دار جو ہیں احسن اقبال ہیں. مریم نواز شریف تو اقتدار میں نہیں رہی ہیں، لیکن وہ انہوں نے براہ راست جو ہے احسن اقبال پہ الزام لگایا، جس پر احسن اقبال صاحب نے بھی ان کو جواب دیا ہے کہ میں مہنگائی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں کیونکہ توانائی کا وزیر تھا. بالکل صحیح ہے جو صاحب. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب مفادات کی سیاست کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی صفوں میں تمام اس طرح کے مفادات کے جو اسیر ہیں وہ ہیں. ظاہر ہے اوپر بھی ان کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ بھی ایسی ہے، نیچے پھر ان کے جو سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن اور پھر کارکن ہوں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے. بہرحال یہ اب دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ ان کے بیٹے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. وہ کیا کٹا چٹا جو انہوں نے تیار کیا وہ پھوڑتے ہیں یا اس کو بند ہی رکھتے ہیں، یہ آنے والے دن بتائیں گے. اچھا چوہی صاحب، چلتے چلتے آخری جو ہے نا خبریں تو خیر بہت زیادہ ہیں، بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن ایک خبر بڑی اہم ہے. ₹7 بجلی کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ عوام پر جو ہے نا ایک نیا بوجھ جو ہے نا وہ لاد دیا گیا ہے. یہ کس طرح عوام برداشت کر پائیں گے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے چوہی صاحب؟ سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو ابھی حالیہ انہوں نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو اضافہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے. اور بجلی آلریڈی آپ نے اتنی مہنگی کر دی ہوئی ہے کہ غریب آدمی کے لیے جو ہے نا گزارا کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گیس کی بھی جو ہے نا ریٹ بھی وہ بھی آپ نے بڑھا دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور حکومت کو اس طرح کے جو ہتھکنڈے ہیں استعمال نہیں کرنے چاہیے. اور یہ جو ہر روز آئے دن بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کو خودارا روکا جائے. یہ غریب آدمی کا گزارا جو ہے نا یہ چند دن پہلے ہم نے اپنے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ورلڈ بینک نے جو نا حکومت سے کہا ہے کہ وہ لائن لاسز جو ہے ان کو، یا بجلی کی چوری جو ہے اس کو روکے، نہ کہ عوام پر جو نا یہ بوجھ بجلی کی چوری کا جو بوجھ ہے وہ عوام پر لادا جائے. لیکن حکومت نے اس کے فوراً بعد بھی وہ کیا تھا، بجلی کے بلوں قیمتوں میں اضافہ کیا تھا، اور اب پھر ₹3.07 جو ہے نا اضافہ کر دیا گیا. یہ بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں. جی جو صاحب. جی تو ایسا گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے کہ انہوں نے تو IMF نے تو انہوں نے نہیں کہتی کہ آپ جو ہے نا گیس کی بلوں میں اضافہ کریں، بجلی کے بلوں میں اضافہ کریں. لائن لائسنس کے بارے میں جو بات کی تھی وہ بالکل آپ کی بات درست ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرف توجہ دے، جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کی طرف سے توجہ دے، اور جو گیسز کے معاملات چل رہے ہیں، جو گیسز ہماری اس وقت ضائع ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ دے، تاکہ معاملات جو ہے نا وہ سدھر سکیں، نہ کہ مزید آپ عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالتے جائیں، تاکہ وہ جو اس وقت سانس لے رہی ہے اس کا سانس لینا بھی محال ہو جائے. خدا کے لیے یہ جو ہتھکنڈے ہیں اس کو بند کیا جائے. جی جیسا بالکل صحیح ہے. لاہور میں یہ کچھ دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے غالباً، 2 بڑے صنعتی یونٹ جو ہیں ان کو لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کی بجلی جو ہے نا وہ چوری کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے ہیں. اسی طرح کچھ اور صارفین جو تھے، بڑے با اثر صارفین، ان کو پکڑا ہے وابڈا والوں نے، اور ان پہ جرمانے بھی کیے ہیں، ان پر مقدمات بھی کیے ہیں. تو اس طرح کی یہ جو کارروائیاں ہیں یہ صرف کچھ علاقوں تک، لاہور تک یا اس کے کچھ علاقوں تک محدود نہ رکھی جائیں، بلکہ پورے ملک میں، خاص طور پہ آپ کا KPK جو صوبہ ہے وہاں پہ بجلی کی چوری بہت زیادہ ہے، بہت عام ہے. وہاں پہ لائن لاسز جو ہیں وہ زیادہ ہے. ان پر قابو پانے کے لیے جو نا ایک بڑی حکمت عملی، جامع حکمت عملی جو ہے نا
وہ بنا کے اس پر عمل کرنا چاہیے. بہرحال چوئی صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. چلو آپ کا بہت شکریہ جی ہمارے سوالوں کے آپ نے جواب دیے. اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے بھی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.